اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آج بڑے بڑے اداروں میں بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے مصنف ہیں حضرت امام بخاری، نام ہے محمد بن اسماعیل۔ ذرا سنیے گا، حضرت امام بخاری کون؟ امام بخاری 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی سند کے ساتھ۔ کتنی لاکھ حدیثیں؟ 4 لاکھ۔ اونچا بولے پورا مجمع، کتنی لاکھ؟ 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 لاکھ یہاں نہیں ہے بھائی صاحب، 400 4000 40,000 نہیں، بلکہ 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی۔ امام بخاری کیسے امام بخاری بنے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ان کی ماں دعا کرتی تھی اور رب کی بارگاہ میں اپنے آنچل کو ہمیشہ اٹھا کر دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، ماں بہنوں تم بھی سنو، دعا کرتی تھی۔ امام بخاری کی والدہ، امام بخاری ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، اپنے آنچل کو ہر نماز کے بعد اٹھا کر دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار عالم، ایک ایسا بیٹا مجھے عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ وہ بیٹا جب میرا پیدا ہوگا تو مولا اس بچے کو میں، اس اپنے بیٹے کو میں یا اللہ تیرے دین کا عالم بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے؟ پہلے سے پلاننگ ہے، ماں دعا کرتی رہتی ہے۔ اچانک حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل اپنی ماں کے شکم میں جب آ گئے، جب پیدا ہو گئے، امام بخاری بڑی خوش ہو گئی، شکرانے کے طور پہ نماز ادا کرنے لگی، سجدے کرنے لگی۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، او اولاد کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹنے والوں، جگہ جگہ مٹھائیاں تو بانٹ دیتے ہو، بہت سارے روپے خرچ کر دیتے ہو، کتنے لوگ محفل تو سجاتے گئے، کتنے لوگ عیاشیوں کی محفل سجا لیتے گئے، وہ ڈی جے پر تھرکنا، وہ ڈی جے پر ناچ گانا کرنا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، سنو سنو، امام بخاری کی والدہ ہے، جب پیدا ہو گیا ہے، امام بخاری پیدا ہو گئے تو ان کی ماں سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے، اگر وہ گاڑی خریدتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جب وہ زمین خریدتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو موٹر سائیکل خریدے یا مکان خریدے یا مکان بنوائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، یہ میری محنت کا کچھ نتیجہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ھذا من فضل ربی، اے مولا یہ سب کچھ تیرے فضل کی وجہ سے ہے، یہ تیرے کرم کی وجہ سے ہے۔ جب بھی اللہ کسی نعمت سے نوازے تو سنو سنو پیارے، عیاشیاں نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کر لینا، اللہ تیری نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے کہ نیند آ رہی ہے؟ سنیں گے؟ سنیں گے؟ ہاں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں ذرا محبت سے اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ بتا دیں کہ ہم لوگ چند بیٹھے ہیں لیکن ہم تقریر سننا بھی جانتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر سننا بھی جانتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ان کو کروڑ پتی بنا دے، ہاں بنا دے یا اللہ۔ میں مسافر آدمی ہوں، اب اگر دعا قبول ہو گئی تو دوسرا سب پچھتاتے رہیے گا آپ لوگ۔ ذرا سنیے گا غور سے، ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی ماں۔ اب سنیں، حضرت امام بخاری تو بڑی منت سماجت کے بعد پیدا ہوئے، لیکن جب 6 سال کی عمر کے ہو گئے حضرت امام بخاری، کتنی سال کے عمر کے؟ 6 سال۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے امام بخاری تو سنو سنو پیارے، امام بخاری کی آنکھ کی بینائی اچانک غائب ہو گئی، آنکھ کی روشنی اچانک چلی گئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو، جن کو اللہ نے منت سماجت کے بعد اولاد دیا ہو، اولاد عطا فرمایا ہو، اب اگر 6 سال کی عمر میں بچے کی آنکھ کی روشنی چلی جائے، ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، ماں کتنی روئی ہوگی، ماں
کتنی گڑ گڑائی ہوگی، اپنے آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اولاد بھی تو نے مجھے عطا فرمایا تو ایسی اولاد دیا کہ 6 سال میں آنکھوں کی روشنی لے لیا۔ اے مولا، میں نے یہ اولاد جو مانگا تھا اپنے لیے تھوڑی مانگا تھا، اس لیے تھوڑی مانگا تھا، یہ بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا، اس لیے میں نے نہیں مانگا تھا، میں نے تو اس لیے مانگا تھا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا عالم دین بن جائے گا اور وہ حدیث کو لوگوں تک پہنچائے گا، تیرے ذکر کو لوگوں تک پہنچائے گا، اس لیے اولاد میں نے مانگا تھا۔ ان سے پوچھو اولاد کا درد، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد تو دیا ہے لیکن ان کی زبان میں بولی نہیں دیا۔ کیا ہو بھائی صاحب، کہاں کا کٹ گیا؟ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد تو عطا فرمایا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں دیا ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ حضرت امام بخاری کی ماں رونے لگتی ہے، ہمیشہ آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے مولا میرے بیٹے کی آنکھ میں دوبارہ روشنی عطا فرما دے، دوبارہ روشنی عطا فرما دے۔ ایک دن رات میں سو رہی تھی، اچانک خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تشریف لے آئے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر خوشخبری سنائے کہ او خاتون سنو سنو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، جو تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی ہے، سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور دوبارہ تیرے بیٹے کے آنکھوں میں بینائی عطا فرما دیا ہے۔ اب اتنا مبارک خواب دیکھتی ہے، اتنا خوش ہونے لگتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے، آنکھ کھلی آنکھوں کو ملتی ہے اور پہنچتی ہے دروازے پہ جس کمرے میں بیٹا آرام کر رہا تھا۔ آج جا کر کیا منظر دیکھتی ہے، ان کا بیٹا ان سے پہلے ہی بیدار ہو گیا ہے۔ امام بخاری بیدار ہو گئے گئے، اپنی ماں کو دیکھتے گئے اور کہنے لگتے گئے، او ماں کچھ بولنا چاہتی ہو؟ کہنے لگتی گئے، بیٹا میں نے آج بڑا مبارک خواب دیکھا گئے، ایک بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ تو کہنے لگے امام بخاری 6 سال کے گئے، کہنے لگے امی جان وہی بزرگ میرے خواب میں بھی تشریف لائے، کیا بیٹا تو دیکھ سکتا گئے؟ ہاں ماں میں تیرے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ہرے رنگ کی جو تو چادر اوڑھی ہے اس چادر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ میں اس جگہ ٹھہر کر کہنا چاہوں گا، اے بھائی صاحب، ارے مائک کی آواز کہاں گئی؟ کہیں کا تار چھوٹ گیا، باہر آواز نہیں ہے، ہارن کی آواز ختم یا باکس کی آواز کہیں کی چلی گئی ہے، ذرا غور سے سننا لوگو۔ اللہ اللہ، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ آج اگر علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ یہ اگر کچھ اگر ہے، آج پیر طریقت ہے، آج اگر مولانا صاحب ہے، آج اگر اتنے بڑے ادارے کے ناظم ہے، اس میں ماں کی دعائیں شامل ہے۔ اپنی ماں کی دعائیں لیا کرو، اپنی ماں کی ہمیشہ دعائیں لیا کرو، اپنے استاذ کی بھی دعائیں لیا کرو۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، ہم تو ایسے نبی کی امتی گئے جو مصطفیٰ فرماتے گئے، لوگوں تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے اللہ نے ڈال دیا ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام پہ چلیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیے۔ ایک منتر سنیے پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ایک سننا چاہتے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ، مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ ایکو دیوا سرو بھوتے سگوڑا سرو بھوتانتراتما کرمادیچا ساکچھی چیتا کیول او ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅಧರ್ಮಾ
प्रादुर्भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्कर गणेशीयं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वानम लम्नघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असोमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीगिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफबुरीता लीन गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित यूं तारीफ करता गए, मुस्तफा के पैगाम को यूं आम करता गए कि लोगों शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। हुजूर से मोहब्बत के बिना आपका बेड़ा कहीं पार नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हैं, अगर दुनिया में आप चाहते हैं वफादार बनकर रहना, तो सुनो प्यारे, आपको अगर चाहते हैं इज्जत के साथ जीना, तो फिर याद रखना मुस्तफा के कदमों में आना होगा और ये कहना होगा छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। खोल के लगाओ उसमें, हाँ ठीक है। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में। अपना अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की चौखट पे आओ प्यारे, मुस्तफ़ा के घर से करीब हो जाइए। मुस्तफ़ा का घर क्या है? मदरसा ये जामिया हसन मिल्लत जो आप देख रहे हैं, ये भी मुस्तफ़ा का घर है। जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेहमानाने रसूल है। ज़रा गौर से सुनिए, माँ बाप का किरदार बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आज आपके पास सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कभी सोचा है सुकून गद्दों में तलाश करने वालों, मोटरसाइकिल में तलाश करने वालों? और माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुम तो बड़ी बड़ी साड़ियों में, कीमती साड़ लिबासों में तुम समझती हो कि तुमको अल्लाह सुकून दे देगा। नहीं, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। अगर सुकून चाहिए ना तो आपको सोफा गद्दा में सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम, अगर सुकून चाहिए खालिका हजरत जामिया हसन मिल्लत में आ जाइएगा। देखिएगा बच्चे पसीना पसीना होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आप उनको हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब पीर तरीक़त के पास आइएगा, आकर कहिएगा पीर साहब किबला ये बताइए, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं,
انگریزی پڑھنے والے بچے اے سی میں بیٹھ کر پڑھیں گے اور یعنی کہ گنت پڑھنے والے بچے وہ جا کر کولر میں پڑھیں گے، تو سب سے جو بڑی کتاب ہے قرآن مجید، ان کو پڑھنے والے بچے بغیر پنکھے کے کیوں پڑھیں گے؟ آپ کہیے گا میں اپنی کمائی، محنت کی کمائی میں سے 4 پنکھے میں دیتا ہوں، 5 پنکھے دیتا ہوں، اور ان پنکھوں کو جب یہ لگا دیں گے وہ بچے قرآن پڑھیں گے اس پنکھے کی ہوا کے نیچے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بچے ہوا کھا کر یہاں مسکرائیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو کر مسکرانے لگیں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو پیارے بھائی صاحب، پھر چھوٹ گیا، او بھائی پھر چھوٹ گیا، ارے پھر آواز کہاں گئی دیکھو۔ ہاں ذرا سنیے، اگر سکون چاہتے گئے نا کسی غریب کی بچی کی شادیاں کروا دو۔ کتنی غریب کی بچیاں بیٹھی ہے، جا کر 10,000 چپکے سے دے دو ان کے باپ کو اور کہنا کہ بھائی صاحب فوٹو نہیں کھینچوں گا، میں آپ کے لیے نہیں کچھ کروں گا، میں آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، بلکہ جو پیسے دیے ہیں اپنی بچی کی شادی میں پلنگ خرید کر آپ دے دیجئے گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں غریب کی ایک رکشہ چلانے والے مزدور کی بیٹی اپنے سسرال جب جائے گی نا وہ وہاں مسکرائے گی، آپ کے پیر و مرشد اپنے قبر انور میں مسکرائیں گے، آپ کے غریب نواز اپنے وہاں مزار میں مسکرائیں گے۔ اس وجہ سے آپ ایسا کام کرو کہ اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ یعنی کھانا سے آدمی خوش نہیں ہوتا ہے، گاڑی چلا کر آدمی خوش نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی رڈ فیکٹری کا مالک، ابھی میں گجرات کچھ دنوں پہلے گیا، گجرات میں ایک سیٹھ صاحب کے یہاں ٹھہرنا ہوا، 4 بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور وہ کون سی فیکٹریاں؟ رڈ بنانے والی، رڈ جس کو چھڑ بولتے ہیں ہم لوگ، سریا، وہ سریا بنانے والی کمپنی ہے، 4 کمپنی۔ میں بیٹھا ان کے آفس میں، کہا حضرت آئیے، کھانا لایا گیا، گجراتی کھانا، بڑا ٹیسٹی کھانا۔ میں جب بیٹھ گیا دسترخوان پہ، میں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیے، کہا کہ مولانا صاحب میں نہیں کھا پاؤں گا، میرے لیے کھانا الگ سے آ رہا ہے۔ ان کے بیٹا کھانا ٹفن میں لے کر آیا، وہ کیا مرغ مسلم لے کر نہیں آیا، وہ آیا تو صرف دال اور روٹی لے کر آیا۔ میں نے کہا آپ یہ کھائیں گے، یہ اسپیشل تھالی چھوڑ کر؟ کہا کہ کیا بتائیں، ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی بیماری ہے اگر میں یہ میٹ مچھلی کچھ بھی کھاؤں گا، اگر میں رسگلہ رس ملائی کھاؤں گا، اگر میں مٹھائیاں کھاؤں گا، اگر میں دودھ دہی کھاؤں گا، اگر میں کچھ یعنی کہ بڑھیا سامان کھا لوں گا، اگر میں لچھے دار سوئی کھا لوں گا، اگر میں بریانی کھا لوں گا، اگر میں مسالے دار سبزی کھا لوں گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری بیماری مرض الموت کو پہنچ جائے گی، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یا اللہ تو نے مجھے 4 فیکٹریوں کا مالک نہیں بنایا تو کیا ہو گیا، کم سے کم ان کی طرح بیمار تو نہیں بنایا ہے، کم سے کم ان کی طرح مرض الموت میں تو مبتلا نہیں کیا ہے۔ آج سکون لوگوں کے اندر نہیں ہے، کیوں جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا سکون چاہیے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تو گھبرا جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، بے صبرا بن جاؤ گے، ناشکرا بن جاؤ گے۔ نیچے والوں کو اپنے سے دیکھو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ کیا مطلب؟ آج کسی کے پاس اگر سائیکل ہے نا، وہ موٹر سائیکل والے دیکھ کر سوچتا ہے ارے یار میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، اگر گاڑی آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، مجھ سے اچھی زندگی موٹر سائیکل والا گزار رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس موٹر سائیکل والے کو کتنے ٹینشن میں ہے؟ نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھئے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، یا اللہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کاش کے 4 ویلر میرے پاس آ جائے۔ 4 ویلر والے سے پوچھئے وہ سوچتے ہیں کاش میرے پاس ٹرک ہو جائے۔ ٹرک والے سے پوچھئے وہ سوچتے میرے پاس ہوائی جہاز ہو جائے۔ لیکن سارے لوگ پریشان ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، اگر اللہ نے 4 چکا گاڑی سے نوازا ہے تو پھر آپ
बस की तमन्ना मत रखो, हवाई जहाज की तमन्ना मत रखो, किसी मोटरसाइकिल वाले को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे मौला, इस मोटरसाइकिल वाले से तूने मुझको कम से कम मालदार तो बनाया है, इससे तो बेहतर बनाया है। साइकिल पे चल रहे हो, पैदल चलने वाले को देखो, पैदल चल रहे हो ऐसे शख्स को देखो जिनको अल्लाह ने जिंदगी तो दिया है लेकिन कभी उनका एक्सीडेंट में दोनों पांव कट गया है, उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे मौला, कम से कम इससे तो मुझको बेहतर बनाया है। इसलिए आप जामिया हसन मिल्लत में आओ और आकर आप हजरत की बारगाह में आओ और जहाँ तक हो सके आप ताउन ज़रूर करिए और यहाँ भी आप देकर जाइए। अल्लाह की कसम सुने, अल्लाह का वादा है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे 10 अता फरमाता है। 10 देगा आपको, लेकिन कहाँ से देगा आपको वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई मेरे, जो कुछ आपको देना है देकर जाइएगा। आप इदारा आपके यहाँ कायम कर दिया, मैं इतनी दूर से आया, ऐसी जगह इदारा कायम करने के लिए जिगर चाहिए जहाँ पे न तो इधर आबादी कहीं मुझे नजर आई, इधर कुछ नहीं था, बहुत दूर से मैं आया लेकिन एक घर नजर नहीं आया, खेतियाँ ही खेतियाँ, इधर इधर हो सकती आबादी हो, लेकिन ऐसी जगह पर, गांव का नाम क्या हजरत? सनकोला। सनकोला, सनकोला वालों किस्मत के धनी हो, जहाँ कुरान की तिलावत होती हो। आपके यहाँ इदारा हजरत ने कायम कर दिया, यहाँ बच्चे कुरान पढ़ते जाएंगे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गए, जिस जगह पे कुरान की तिलावत कोई इंसान करता है, जहाँ पे कुरान की तिलावत होती है, उस जगह की बरकत की वजह से अगल बगल में जितने गांव, जितनी आबादियां होती है, सारी आबादियों पर आने वाली मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमा देता है और सारे घरों पर अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देता है। इन्होंने काम वो किया है कि इन्होंने इदारा कायम कर दिया है। आपके बस्ती पर अगर कोई आफत आने वाली होगी, इस कुरान की तिलावत के सदके में ये बच्चे कुरान पढ़ते जाएंगे, अल्लाह उस आफत व बलियात को दूर फरमाता चला जाएगा। लेकिन शर्त है आप मजबूत कीजिए इदारे को, इदारा मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे। है कोई डॉक्टर इस दुनिया में, हमको आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर के फ्री में कोई डॉक्टर बनाकर अपनी कौम को दिया हो और ये कहा हो कि इस डॉक्टर को मैंने फ्री में अपनी कौम के लिए फ्री में बना दिया ताकि ये कौम का इलाज करते रहे? नहीं, डॉक्टर बन गया लेकिन इसके बावजूद लुटेरा है, इंजीनियर बन गया इसके बावजूद लुटेरा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक डॉक्टर ने, एक मेडिकल कॉलेज ने फ्री में अपनी कौम को एक डॉक्टर न दे सका। डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख रुपए फीस देने पड़ते हैं। एक इंजीनियर कॉलेज ने, इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक इंजीनियर फ्री में बनाकर अपनी कौम को न दे सका। एक किसी भी आप शोबे में चले जाओ, कोई फ्री में कुछ बनाकर न दे सका। लेकिन ये जामिया हसन मिल्लत को देखो, आप जो ताउन करोगे, आपके बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे, एक डॉक्टर फ्री में डॉक्टर बनाकर नहीं देता, लेकिन ये नाइबीन रसूल है जो हर साल मदरसे से आपको फ्री में आपके बेटे को हाफिज कुरान बनाकर देते हैं, आलिम दीन बनाकर देते हैं, आपके बेटे को मुफ्ती बनाकर कौम के सामने रखते हैं, आपको इमाम देते हैं जो इमाम आपकी माँ का भी जनाजा पढ़ाता है, आपका और आपके बाप का भी जनाजा पढ़ाता है। ये किसकी बरकत है? ये तालीम रसूल की बरकत है, तालीम मुस्तफ़ा की बरकत है। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, रख दीजिए, रख दी, आए चचा लेकर आए, जो देना दे दीजिएगा। मेरे बाद भी खतीब अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला काज़ी सीमांचल वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनका भी खिताब सुनना है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मेरे भाइयों, आप मदरसा मजबूत कीजिए, मदरसे में आप दीजिए, जहाँ तक हो सके। अगर चाहते हो माँ बाप की रूह आपकी मुस्कुरा कर दुआएं दे दे, तो फिर याद रखना कि आप मदरसे में कुछ देकर
بچوں سے دعا کروائیے. یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے, یہ مولوی صاحب بنے گا, یہ حافظ صاحب بنے گا. ہمارے گاؤں میں بھائی صاحب, ہمارے گاؤں میں ایک شخص کہتا ہے فلاں کا بیٹا یہ دیکھو مولوی صاحب بنا رہا, کتنا کمائے گا. آج پورے گاؤں والے دیکھتے ہیں جتنا ایک مولوی صاحب کو اللہ دیتا ہے, بڑے بڑے ماسٹر صاحب نہیں کما سکتے ہیں. ماسٹر صاحب کتنا کمائے گا بھائی صاحب؟ 50,000 1 لاکھ مہینہ, اس سے زیادہ کس کی تنخواہ ہوگی؟ لیکن جو مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے, ایک ایک رات میں ان کو 50,000 لوگ ان پر لٹا دیتے ہیں. لیکن یہ ساری برکتیں کن کی ہے؟ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے, اللہ کے ذکر کی برکت ہے. اس لیے ان بچوں کو آپ کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. کوئی نائب مصطفیٰ ایسے نہیں بنتا ہے. ان کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے, آپ کا کوئی ہو فلاں صاحب, حاجی صاحب, قاضی صاحب, نازی صاحب, یا MLA صاحب, MP صاحب, فلاں صاحب, ٹھیکا صاحب, کوئی بھی صاحب ہو, اس کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا. لیکن ان طلباء کرام کے بارے میں, ان مہمانان رسول کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا, یہ جب قرآن پڑھنے والے چلتے گئے, یہ طالب علم جب چلتے گئے, تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے گئے. ہے کوئی مرتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ان کا مرتبہ یہ ہے, یہ جس قبرستان سے گزر جائیں, ان کے قدموں کی برکت سے اللہ ہونے والے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے. کبھی آپ سوچئے گا, کم سمجھئے گا کون بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے, پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے, حدیث پڑھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا, تو کوئی باپ کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. ماں کے چہارم 40ویں میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس لیے مدرسہ اگر سلامت ہے تو آپ کا وقار سلامت ہے, مدرسہ اگر سلامت ہے آپ کی عزت سلامت ہے, مدرسہ اگر سلامت ہے آپ کی آبرو سلامت ہے. مدرسہ جب تک سلامت رہے گا آپ بھی سلامت رہوگی, آپ کے نسلیں بھی آباد رہیں گی. اس وجہ سے مدرسہ مضبوط کیجئے, ماں باپ کی عزت کیجئے. پڑھنے والے بچوں سے بھی میں کہوں گا, صرف اسی سے نہیں بلکہ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں یا جو بچیاں کہیں بھی پڑھتی ہیں, اپنے استاذ کی قدر کرو. ماں باپ نے تمہیں مٹی دیا تھا. حسن ملت میں, جامعہ حسن ملت میں آج علامہ تنویر القادری صاحب نے, آج پیر طریقت نے تم کو سونا بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ورنہ ایسی انگلش مائک پہ, میٹرک والے بچے کو مائک پہ کھڑے کر دیجئے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کانپنے لگیں گے ان کے پاؤں. لیکن یہ مصطفیٰ کا کرم بول رہا تھا, یہ غوث اعظم کا فیضان بول رہا تھا کہ یہ 6 سال 5 سال کے بچے گئے کھڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا یہ ادنا سا غلام ایسا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کیسے ہوں گے؟ یہ بچے گئے. اس وجہ سے آپ ان بچوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. یہ مائک پہ کھڑا ہو کر 50-100 لوگوں کے سامنے, 1000 لوگوں کے سامنے بول دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ مٹی ان کو دو گے, آپ کو یہ سونا بنا کر دیں گے. لیکن شرط ہے کہ شاگرد اسٹوڈنٹ بھی ادب والا ہونا چاہیے. آج ہم لوگوں کو کوئی نورانی قاعدہ بھی پڑھایا ہے, بغدادی قاعدہ, پہلے ان کا ہم لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے, آج کل کے بچوں میں یہ حالت ہو گئی ہے. مولوی صاحب نے قرآن مجید پڑھایا, اب اس کے بعد وہ مکتب میں بڑا مفتی صاحب بن گیا. اب وہ سوچتا ہے ہم سے بڑا مولانا تو وہ نہیں ہے, میں ان کا ہاتھ کیوں چوموں گا. یاد رکھیے گا جو چیزیں, اچھا آج ماں باپ بھی بڑے یعنی شاطر ہو گئے ہیں, وہ اپنے بچوں کو اگر دیکھ لیا کہ کوئی ماسٹر صاحب یا مولانا صاحب اگر کام کروانے رہے, اے مدرسے کی صفائی کر دو, اے اسکول کی صفائی کر دو, اب باپ بھی اس کی پڑھائی چھڑوا دیتا ہے, ماسٹر صاحب کو 2-4 باتیں سنا دیتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی, ایک ماسٹر صاحب اسکول میں ایک بچے کو مار دیا تھا. اس کا باپ وہ کچیا بورا لے کر جا رہا تھا گھاس کاٹنے, جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو مارا, روتا ہوا آ رہا ہے. اب وہ اس کو تعلیم
تعلیم دیتا ہے, اس کو مٹی سے گندن بناتا ہے, اس کو مٹی سے سونا بناتا ہے. لیکن وہ یعنی کہ بدقسمت باپ اور وہ بیٹا آیا اور اس کے بعد اس کو وہ کچیا سمجھتے ہیں نا, کچیا وہ جس سے یہ گھاس کاٹتے, کیا بولتے ہیں اس کو, کچیا بولتے ہوں گے آپ لوگ بھی, ہمارے علاقے میں کچیا بولا جاتا ہے. اب وہ ہتھیار لے کر آیا, ایسا وار کیا کہ ماسٹر صاحب اندر گھسے, کسی طرح دوسرے نے تالا لاک کیا, لگ رہا تھا کہ آج اس کا مرڈر کر دے گا. ایسے علم آئے گا نہیں, استاذ کا ادب ضروری ہے. جو چیزیں ماں باپ کی دعاؤں سے بھی نہ ملے, جو چیزیں 10 سال محنت سے نہ ملے, استاذ ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے. جو 10 سال کی محنت سے اللہ نہیں دیتا ہے, وہ استاذ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے استاذ کا ادب ضروری ہے. کیسا ادب, یہ تو آج کا باپ ہے, کچیا بورا لے کر پہنچ جاتا ہے وہ ماسٹر کو مارنے کے لیے. اللہ معاف فرمائے, پہلے کے یعنی گارجین بھی ایسے ہوتے تھے, پہلے کے باپ بھی ایسے ہوتے تھے. حضرت ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو دیا امام نسائی کے پاس, جنہوں نے نسائی شریف لکھا ہے. امام نسائی کے پاس, علماء بھی سنیں, دعاؤں سے نوازیں, سنیے گا. امام نسائی کے پاس پڑھنے کو دیے. حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حضرت اس کو مصطفیٰ کے دین کا عالم بنانا ہے, اچھا ادب سکھانا ہے. ایک دن حضرت ہارون رشید گزر رہے تھے راستے سے فوج کے ساتھ, دیکھا امام نسائی وضو کر رہے گئے اور اس ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا ان کو اپنے ہاتھ سے پانی, وضو کا پانی دے رہا ہے, یعنی پانی ڈال رہا ہے. اب ہارون رشید نے دیکھا, فوجیوں سے کہا او فوجیوں گھوڑا رکو, روک دیا گیا, سواریاں رک گئی. ہارون رشید اتر گئے, اترے, فوجی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مزدوروں نوکروں نے سوچا, فوجیوں نے سوچا, آج مولوی کی خیریت نہیں ہے, بادشاہ کے بیٹے سے پانی ڈلواتا ہے وضو کے لیے, ان سے پانی ڈلوا کر پیر دھوتا ہے. اتنا سننا تھا کہ آج تو مولوی کی خیریت نہیں ہے. اب سنو, حضرت ہارون رشید بادشاہ وقت کے وہ پہنچے گئے امام نسائی کے پاس. امام نسائی سے کچھ نہیں کہا, استاذ سے کچھ نہیں کہا, بلکہ اپنے بیٹے کو 2 تماچا کھینچ کر مارا اور 2 تماچا کھینچ کر لگانے کے بعد کہا نالائق, یہی تو نے ادب سیکھا ہے. ارے استاذ کا ادب یہ نہیں گئے کہ تو صرف پانی ڈال, ادب یہ ہوگا ایک ہاتھ سے پانی ڈال, دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں دھو, تب استاذ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا شاگرد آج کے زمانے میں, یا شاگرد کا باپ کوئی ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں بھائی صاحب. آج تو اگر ماسٹر صاحب مار دے تو پھر بچہ سائیکل ٹاک میں لگا رہتا, دیکھتے ہیں یہ ٹکلا ماسٹر کب نکلتا ہے, دیکھتے ہیں یہ بھٹا ماسٹر کب نکلتا ہے, دیکھتے ہیں یہ پھلا مٹکا ماسٹر کب نکل. ایسی زبان لوگ استعمال کرتے گئے. اور اگر اکیلے میں دیکھا کتنے ماسٹر کا مرڈر کر دیا, کتنوں کو ادھر سے آیا پیچھے سے دھکا مار دیا. یعنی ایسے علم آئے گا. علم کیسے آتا ہے, ان مدرسے کے بچوں سے سیکھ لیجئے. علم ایسے آتا ہے کہ اگر عالم بننا ہے 10 سال کی محنت سے جو نہیں ملا کرتی جو چیز ہے, وہ استاذ کی ایک دعا سے اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے دعائیں اپنے ٹیچرز کی لیجئے, اپنے اساتذہ کی دعائیں لیجئے. پہلے ماں باپ کو راضی کیجئے. ماں باپ نیک ہوں, اولاد ضرور نیک پیدا ہوگی. ماں باپ نیک ہوں تو یقیناً بیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوگی. اس لیے آپ کا نیک بننا ضروری ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا, ماں باپ بہت بڑی دولت ہے تمہارے لیے. ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی قدر کرو. اگر ماں باپ تمہیں کسی بات میں ٹوکتے ہیں, جھنجھلا کر بات مت کیا کرو. آج تم جھنجھلا کر بات کرتے ہو, ان سے پوچھو جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے, ان سے پوچھو جن کا باپ دنیا میں نہیں ہے. اللہ کی قسم کروڑ پتی ہے لیکن گھر سونا سونا سا لگتا ہے. اگر تیری ماں ناراض ہے نا, اگر تیرا باپ ناراض ہے, تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ تیرا جلسے میں آنا بھی بیکار ہے. بہنوں تم بھی سنو, قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر تیرا جلسے میں آنا بیکار ہے. اور عورتوں اگر تیرا شوہر ناراض ہے تو پھر تیرا بھی جلسے میں آنا بیکار ہے. اس لیے جلسے میں آتے ہو, یہ جلسے میں آنا فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن ماں کو راضی کرنا یہ فرض واجب چیز ہے. ماں کی فرما برداری کرنا یہ
فرض ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ فرض ہے اولاد کے اوپر، شوہر کی خدمت کرنا یہ ایک عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس وجہ سے ماں بہنوں میں کہنا چاہوں گا تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اگر تم چاہتی ہو بیٹا نیک ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ بیٹی نیک ہو، تم نیک بن جاؤ، تیری اولاد نیک ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں اگر آباد رہیں تو پھر آپ بھی نیک بنیے، نماز کی پابندی کیجئے، حرام مت کھائیے، سود خوری مت کیجئے۔ آج کل یہ سود بھرنا والا سسٹم اتنا چل گیا ہے، اپنے برادری میں اپنے سماج میں آدمی برباد ہو گیا، کچھ نہیں رحم کرتا ہے۔ یہ سود بھرنا، جو زمین لیتے 1 لاکھ روپیہ دے دیا، جب تک زمین کو جوت رہے ہیں کھا رہے ہیں 10 سال بعد پیسہ دے گا تب ہم وہ زمین اس کو واپس دیں گے۔ یعنی یہ سود بھرنا اسی کو بولتے ہیں نا، یہ سود بھرنا سود ہے، سود۔ اس وجہ سے سود اگر کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں، اگر تیرا شوہر حرام کماتا ہے، اگر تیرا شوہر اگر ناجائز پیسے کماتا ہے، ان سے کہو کہ میں بھوکی رہ لوں گی، میں پھٹا پرانا کپڑا پیبند لگا کر سل کر میں زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ میرے گھر میں 1 روپیہ حرام کی کمائی کا لے کر نہ آؤ گے۔ اگر آپ کا شوہر حلال کمائے گا، آپ کے بچے اگر حلال کھائیں گے، جھوپڑی میں رہو گی، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیے حضور قاضی سیمانچل مناظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرات محترم مناظر اہل سنت، مفکر اسلام، رئیس العلماء، استاد العلماء، سماحت الشیخ قاضی سیمانچل، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صدیقی صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے، جو اس جلسے کا مین خطیب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ آپ چہرے کی زیارت کریں۔ الحمدللہ آپ چہرہ دیکھیں، جب ان چہرے کو آپ دیکھیں تو یوں لگے گا خلیفہ تاج الشریعہ جب ایسے ہیں تو میرے حضور تاج الشریعہ کیسے ہوں گے۔ ہاں، اس لیے آپ چہرے کی زیارت کریں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ شیخ الحدیث بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے پاس میں نے بھی تعلیم حاصل کیا ہے۔ اب آپ خود سمجھئے، ایک شاگرد کی آپ نے تقریر سنا ہے، آپ کو ابھی استاذ الاساتذہ کی تقریر یہاں سے سن کے جانا ہے۔ بس آخری پیغام، اولاد اللہ نے دیا ہے تو اولاد کی قدر اس طرح کیجئے، آپ اولاد کو کچھ مت دیجئے لیکن اچھی تربیت اولاد کی ضرور کیجئے، اچھا اخلاق اولاد کو ضرور سکھائیے، اچھا ادب ضرور سکھائیے۔ اور قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اسکول جاتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، آپ مذہب اسلام کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ آپ زمانے والوں کو بتا دینا کہ ہم یہ ایسی ویسی دنیا دار لڑکی نہیں، ہم ہیں تو کنیز فاطمہ ہے۔ کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزار لے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے دنیت میں عزت کا ذریعہ بنے گی، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وجہ سے یہ اتنا سا پیغام تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بڑی بھیانک جہنم کی آگ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے۔ جہنم
की आग को तब दुनिया की आग बनाई गई है। अब इस आग का ये आलम है तो उस आग का आलम क्या होगा। इस वजह से आप जहन्नम से खुद बचिए और अपने घर वालों को भी बचाने की कोशिश कीजिए। हलाल खाइए, मर जाइए, लेकिन हराम का एक लुकमा अपने हल्क के अंदर मत डालिए या अपनी औलाद के मुंह में मत डालिए। माँ बाप हैं तो माँ बाप की कदर कीजिए, जामिया हसन मिल्लत को मजबूत कीजिए। आप मदरसा मजबूत करेंगे, अल्लाह आपके बाजुओं को मजबूत फरमा देगा। असल पैसे वही हैं जो आपके पैसे अल्लाह के घर या रसूलुल्लाह के घर में लगते हैं। यहाँ से बच्चे पढ़कर आलिम दीन बनेंगे और हाफिज कुरान बनेंगे। ये अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ देंगे, आपके मरने के बाद आपके लिए हाथों को उठाकर दुआ कर देंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। पूरा मजमा पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।